آج احمد فراز صاحب کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غزل کے اشعار عام طور پر جداگانہ رنگ لیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ غزل اس معنی میں کچھ الگ ہے۔ اسے آپ ایک موضوعاتی غزل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پوری غزل ایک ہی موضوع پر ہے، وہ ہے محبوب کی پیکر تراشی۔ اور شاعر کا کمال یہ ہے کہ موضوعاتی غزل ہونے کے باوجود اس میں ایک دلکشی ہے، نغمگی ہے، روانی ہے اور شاعر کا زور بیان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں احمد فراز صاحب کی یہ غزل کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ آنکھ بھر کے دیکھنا مطلب آپ دیکھتے جائیں کسی شخص کو یا کسی شے کو اور جی ہی نہ بھرے، دیکھتے جائیں، جی نہیں بھرتا۔ جیسے کہ کوئی اسٹار اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے کس طرح دیکھیں گے؟ ظاہر ہے پلک جھپکنا بھول جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں آنکھ بھر کے دیکھنا۔ تو سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ شاید کوئی جھلک، کوئی موقع مل جائے انہیں بھی دیکھنے کی، تاکہ ہم بھی نظر بھر کے دیکھ سکیں۔ اور سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ یہ بات ہے، چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اب باتوں سے پھول جھڑنا ہے کہ یہ تو بڑی مشہور کہاوت ہے، جھڑتے تو نہیں ہیں لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ الفاظ جو گرتے ہیں وہ مانند پھول ہی گرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے بات کرنے والے کو جیسے کہ پھول جھڑ رہے ہوں۔ تو سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ محض اتنی سی بات ہے کہ جو خراب حال ہیں، جو برباد لوگ ہیں، ان سے ان کا ایک ربط ہے، ایک تعلق رہتا ہے، وہ ان سے بات چیت کرتا ہے یا کرتی ہیں جو بھی ہے۔ تو محض اس بنا پر کہ اسے خراب حالوں سے ربط رہتا ہے تو چلو ہم خود کو ہی برباد کر لیں، اس بہانے ایک ربط تو ملے، ایک تعلق تو ہو، کمیونیکیشن تو ہو۔ محض اتنی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو شاعر برباد کرنے کو تیار ہے۔ اور سنا ہے دن میں اسے تتلیاں ستاتی ہیں، اللہ، سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اب بیچاری تتلیوں کا کیا قصور، معصوم پرندے ہیں بیچارے۔ اب وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہیں، جو ان کا صنم ہے، جو ان کے محبوب ہیں، وہ شاخ گل ہیں۔ اب وہ شاخ گل سمجھ کر کے وہ ان پر بیٹھ جاتی ہیں آ کر کے، اور وہ تو ایک انسان ہے۔ تو اس میں تتلیوں کا بھی کوئی زیادہ قصور نہیں ہے۔ وہ انہیں دن میں اگر ستاتی ہیں تو جان بوجھ کر تو نہیں ستاتی، وہ پھول سمجھ کر بیٹھ جاتی ہیں ان پر۔ اور سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اب جگنو کی حیرانی یہ ہے کہ ایک تو روشنی والا پرندہ میں ہوں، یہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ روشن ہے، سر تا پا روشن ہے، سر سے پیر تک روشن ہے، اس قدر دمک ہے اس کے اندر، اس قدر چمک ہے، یہ کون ہے؟ ایک تو میں ہی ہوں، ایک ایسی اکیلا پرندہ یا اکیلی جانور میں کہ جن میں روشنی نکلتی ہے۔ جگنو بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے۔ یہ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے، اچھا، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ اب پھولوں کے پاس بھی وہ تراش نہیں ہے جو انہیں میسر ہے، تو اب پھولوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے یہ کہ وہ اپنی قبائیں تراش کر کے اس کی نقل کرے، یہ اس جیسی ہونا چاہے۔ اور سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، غزال کہتے ہیں ہرن کو۔ سنا ہے حشر ہے، بالکل قیامت ہے، اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ دشت میں، ریگستان میں جتنے بھی ہرن ہیں وہ سارے کے سارے ٹھہر کر کے دیکھتے ہیں کہ ایسی آنکھیں انہوں نے کہاں سے لائی ہیں، کہاں سے پائی ہیں۔ یہ سنا ہے حشر ہے ان کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ چاند کی پوری رات گزر جاتی ہے اس کے صنم کو تکتے ہوئے، اس کے محبوب کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کون ہے، اور ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، اور آسمان کی چھت سے یا ان کی بالکونی سے ستارے تک اتر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون اتنا روشن ستارہ ہے۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، آئینے سے مثال دی جا سکتی ہے اس کی زمین کی، پیشانی کی۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہے اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔
وہ ہو بہو اس کی پیشانی بالکل آئینے جیسی لگتی ہے، اس لیے جو لوگ بن سنور جاتے ہیں وہ اس میں اپنا فائنل ٹچ کے لیے ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں یا کیسی لگ رہی ہے۔ جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں ان کا طواف کرتی ہیں۔ یہ گردشیں چاند سورج تارے، یہ جو گردش میں ہے جن کی وجہ سے دن رات ہوتا رہتا ہے، تو یہ طواف دراصل وہ اگر رک جائے تو یہ گردشیں ان کے گرد جو ہیں وہ طواف کرنے لگتے ہیں، جتنی بھی گردشیں ہو رہی ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور اگر چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، اور وہ جب چلتی ہیں تو پورے زمانے کی ساری گردشیں تھم جاتی ہیں اور اسے دیکھنے لگتی ہیں کہ یہ کیسی چال ہے۔ بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو راہ روان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ جو تمنا کے راہی ہیں وہ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک نگاہ بھی اس کی پڑ گئی تو پھر خیر نہیں ہے، قافلہ جو ہے دل کا وہ لٹ سکتا ہے۔ بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو راہ روان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں۔ یہ اپنے آپ سے خود کلامی ہے، شاعر خود سے ہی پوچھ رہا ہے کہ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو علم نجوم پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ سفر کرنے سے پہلے یا کسی بھی اہم کام کرنے سے پہلے وہ مہورت ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی ساتھ جو بھی ہے، ساتھ جو ہیں ایک مبارک کوئی گھڑی ہو، اس میں کوئی مبارک کام کریں، نیک کام کریں، بڑا کام کریں۔ تو فراز بھی اب چونکہ وہ اب سوچ رہے ہیں کہ اب اس شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں۔ فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، بس سفر کے ستارے دیکھتے ہیں، وہی بتائے گا ستارے کہ کیا کریں، اب یہاں ٹھہریں یا کوچ کر جائیں۔ اس غزل میں اتنا ہی، باقی یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، پھر جیسا ہو اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ۔